دشمنان دی واورے دا پلار نکو تورا دے مپرک دا وزنگتا ختم نبوت مو چڑی ور وزنگتا ختم نبوت مو چڑی ور وزنگتا بیاور کداس گزارونا چشی رایت رایت تاریخونا بیاور کداس گزارونا چشی رایت رایت تاریخونا چغنارے یہ چور وراسی فیرنگتا ختم نبوت مو چڑی ور وزنگتا شن کمر بند تور ٹوپک وچا وسنگتا ختم نبوت مو چڑی ور وزنگتا ختم نبوت مو چڑی ور وزنگتا دخپل نبی پننگتا یار وسی گجنگتا ختم نبوت مو چڑی ور وزنگتا ختم نبوت مو چڑی چلو اعلان کریں اب آپ کے سامنے بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا حمزہ لقمان علی پوری صاحب جو ہمارے مبلغ ہیں ڈیرہ اسمیل خان کے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين صدق الله العظیم پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا مدینے والے ہاتھ کھڑا کرے قادیان والے نہیں پتھر کو میرے محترم دوستو بالکل وقت کی قلت ہے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے آپ میرے ساتھ بولیں گے اللہ دوستو اگر اللہ مجھے اور آپ کو بلائے اللہ حج کے لیے بلائے یا عمرہ کے لیے میں اور آپ کہاں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں مکہ مکرمہ جاتے ہیں ارے وہاں جو مناسک حج یا عمرہ ادا کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے ارے وہ ہم طواف کرتے ہیں مطاف میں چلتے ہیں دوستو یہ وہ نیک ایسی عبادت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کہ ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں دوستو جس کا تعلق حاجیوں کے ساتھ ہے عمرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے دوستو مگر مرزائی قادیانی جب اس کو اللہ نے نہ مدینے آنے دیا نہ مکے جانے دیا اس بدبخت نے کہا اور مرزا بشیر الدین محمود نے کہا ارے مکہ اور مدینہ کی ماں کی دادیوں جو چھاتیاں ہیں ان کا دودھ خشک ہو گیا ہے اگر کمالات حاصل کرنا چاہتے ہو درجے بلند کرانا چاہتے ہو اگر اپنے گناہ بخشانا چاہتے ہو پھر مکہ اور مدینہ نہیں آپ کو قادیان جانا ہوگا دوستو تم بتاؤ باواز بلند کہو ارے جو یہ کہے حج اور عمرہ صحیح مکہ مدینہ میں نہیں ہوتی قادیان میں ہوتی ہے وہ کون ہے وہ کون ہے 20 ایسے قادیانی مربی ہیں
جن کو یہ قادیانی لے گئے قادیان، وہاں جائے، یہاں دوڑو، یہ کیا ہے منارۃ المسیح، یہ کیا ہوا؟ وہ جو پیشین گوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دمشق کے مشرقی مینار پر، وہ جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار پر نازل ہوں گے، اس نے آرڈر کر دیا مینار بناؤ۔ یہ عجیب کہانی ہے، یہ عجیب لطیفہ ہے کہ وہ یہ ایسی پیشین گوئی ہے کہ مسیحی پہلے آیا ہے، مینار بعد میں بنا ہے۔ آج جتنے بھی قادیان جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کے گرد چکر لگاؤ، ایسے ثواب ملے گا جیسے بیت اللہ کے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ صفا مروہ جاتے ہیں جسے قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ قادیانی کہتے ہیں اگر یہ عبادت کرنی ہے تو قادیان سے جو مرزا کا اسٹیشن ہے قادیان کا، وہاں پر چلو، کیونکہ مرزا قادیانی اپنی بیوی کے ساتھ یہاں سے وہاں پر بغیر پردہ کے جاتا تھا۔ آپ بھی اگر ایسے جاؤ گے تمہیں عمرے کا ثواب اور سعی کا ثواب، ارے ایک ہے وہ ادا، ایک ہے وہ حیا۔ جہاں بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، اللہ نے فرمایا میں ادا بھی باقی رکھوں گا، حیا بھی باقی رکھوں گا۔ ادا یہ ہوگا کہ مرد دوڑیں گے، حیا باقی یہ ہوگا کہ عورتوں کو وہاں بھی دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، جو صفا و مروہ سے تشبیہ قادیان کو دے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں آخری بات کہتا ہوں، پھر وہاں ایک مسجد ہے جسے مبارک مسجد کہتے ہیں۔ جب ان کو کہا گیا وہاں جاؤ تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے حرمین۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ کتنا؟ جب قادیانیوں کو کہا کہ یہاں ثواب کون سا ہے، اس نے کہا اسی مبارک مسجد میں جو بھی قادیانی نماز پڑھے گا اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا۔ میرے محترم دوستو، تم بتاؤ جو مکہ اور مدینہ سے توڑے، قادیان سے جوڑے، آج بھی خطوط اٹھاؤ، لکھا ہوا ہے جب اسی جناب نگر ربوہ کا نام لکھتے مدینہ منورہ کہتے ہیں، جب قادیان کا نام خط لکھتے ہیں یہ قادیانی اسے مکہ کا نام کہتے ہیں۔ تم ایک آواز بلند کر کے کہو مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ میرے مقددو، چاند ہو نہ سکا، آفتاب ہو نہ سکا، میرے محبوب کے حسن کا انتخاب ہو نہ سکا، بہت سے چاند ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہوئے مہمان محترم جناب محمد شعیب گنگوہی صاحب۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضرات گرامی قدر، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پورے پاکستان میں قادیانیت کی سرکوبی کے لیے جو جد و جہد کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے رکھی، اور ان اکابر علماء دیوبند نے محنت و مشقت کر کے اس قادیانیت کے ناسور کو اپنے انجام تک پہنچایا، اور آج 1974 میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، اور اسی طرح 1983 میں قادیانیوں کا امتناع قادیانیت آرڈیننس اسی مستقل جد و جہد کے نتیجے میں منظور ہوا۔ تو آج اگر ہم متحد ہوں گے
اتحاد کا مظاہرہ کریں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی ایک شکل پیش کریں گے، تو انشاءاللہ کوئی قادیانی، کوئی مردود اس کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا نعرہ تا قیامت تک بجتا رہے گا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ میں ہوا، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن مدد اللہم العالی اور حضرات علماء اکرام شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسعہ کی جد و جہد نے ایک نامور فیصلہ، ایک ایسا فقید المثال فیصلہ کروایا جس سے 4 دانگ عالم میں قادیانیت پہ موت طاری ہو چکی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جد و جہد اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر متحدہ طور پر آپ نے ہم نے لڑنی ہے۔ اور اس کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان کی مصنوعات کا پورا بائیکاٹ کریں اور ان کی مصنوعات کو اپنے شہروں میں آپ ایک منادی بن کر پھیل جائیں اور ایک دکان پر جائیں اور ان کی مصنوعات کو وہاں سے نکالیں، تاکہ ان کی مصنوعات سے جو پیسے حاصل کر کے حضور کی ختم نبوت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ان سے ہم اپنے مسلمانوں کو بچا سکیں۔ یہی ہمارا پیغام ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو پورے پاکستان میں پھیل کر قادیانیت کا محاسبہ کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے تمام عزیزوں کو اس فتنے سے آگاہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حیدرآباد کے مبلغ حضرت مولانا محمد ابرار شریف صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ انتہائی واجب احترام صدر مجلس، سٹیج پر موجود گرامی قدر علماء کرام اور دور دراز قرب و جوار سے سفر کر کے آنے والے میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں بڑوں کی موجودگی میں آپ ساتھیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ الحمدللہ ہم سب آپ علیہ السلام کی محبت میں، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے دور دراز سے، میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری مراد محدث العصر امام العصر سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ۔ کون سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے جن کے بارے میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: مسلمانوں، یہ تو صحابہ کرام کی مقدس روحوں کا قافلہ جا رہا تھا، ان مقدس روحوں میں سے ایک روح بچھڑ گئی اور سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ کون سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے جن کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کہ شاہ جی کے انتقال پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی موجود تھے۔ ان کے جنازے کے بعد کسی نے ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب اس شخصیت کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے: میاں، اگر مجھ سے اس شخصیت کے بارے میں پوچھتے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ تاریخ 500 سال تک اس جیسا بندہ نہیں پیش کر سکتی، آج اتنی بڑی شخصیت ہم سے جدا ہوئی۔ تو سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: مسلمانوں، جو بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، آواز لگا کر، پسینہ بہا کر، آنسو بہا کر، چل کے جا کر، مال لگا کر، حتیٰ کہ اگر کوئی 1 گھنٹہ بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، میں انور شاہ کشمیری اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اسے بروز محشر ضرور آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دوسری بات میرے مسلمان بھائیو، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، لیکن یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، آپ علیہ السلام کی وفاؤں کا تقاضا ہے، عشق پیغمبر کا تقاضا ہے، غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ صرف آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لے آنا کافی نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لے آنے کے ساتھ ساتھ اپنا سب کچھ قربان کر کے اس باوفا محمد سے وفا کرتے ہوئے اس کی عزت ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت اور چوکیداری بھی ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری۔ باوجود اس کے میرے مسلمان بھائیوں، قادیانیوں کے خلاف 53 کی تحریک چلی، لاہور مار روڈ پر 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کیونکہ یمامہ کے میدان میں جن صحابہ کرام نے اور تابعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، انہوں نے مجھے آپ کو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو پیغام بھی دیا تھا، مسلمانوں خیال کرنا، اس باوفا محمد سے وفا کرنا، اس کی وفاؤں کو فراموش نہ کرنا، زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر اس کی عزت ناموس کے لیے، اس کی ختم نبوت کے لیے، اس کے لائے ہوئے دین کے لیے، اس کے اصحاب کی جماعت کے لیے، اس کی ازواج مطہرات امہات المومنین کی عزت ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے، قربان کر دینا، لیکن اس باوفا محمد سے وفا کرنا، اس کی عزت ناموس پر، اس کی ختم نبوت پر، اس کے لائے ہوئے دین پر، اس کی اصحاب کی جماعت پر کبھی کوئی حرف نہ آنے دینا، کبھی کوئی آج نہ آنے دینا۔ اس سبق کو رکھا، 53 کی تحریک چلتی ہے، لاہور مار روڈ پر 10,000 مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، انہی شہداء کا خون رنگ لاتا ہے۔ چشمِ فلک نے دیکھا 74 میں تحریک چلی، جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور حکومت میں قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے، پھر 84 کی تحریک چلی، ان کے خلاف شاعر اسلامی استعمال کرنے کی پابندی لگا دی گئی۔ باوجود اس کے میرے مسلمان بھائیوں سب کچھ ہو چکا، یہ فتنہ، یہ جراثیم آج بھی موجود ہے۔ ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا، میرے مسلمان وہ قادیانی مرزائی غلط ہونے کے باوجود، خسرت دنیا والآخرہ ہونے کے باوجود، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا مال لے کر پاگل کتوں کی طرح گلیوں گلیوں میں گھومے۔ یار میں سچا مسلمان، سچے نبی کو ماننے والا، سچے دین کو ماننے والا، کیا ختم نبوت کو لے کر میری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا ختم نبوت کو لے کر کل قیامت کے دن مجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ ضرور سوال ہوگا۔ اس وجہ سے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب کچھ قربان کر کے انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی عزت ناموس ختم نبوت کی چوکیداری کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ فاصلہ۔ آل پاکستان عظیم الشان دو روزہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس بحمد اللہ تعالی اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے اس عظیم شخصیت کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا جنہوں نے کم و بیش اپنی زندگی کی 50 بہاریں نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے لگا دی، جنہیں دنیا اسلام محافظ ختم نبوت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ قادیانیت کے ایوانوں میں جس نام سے زلزلہ برپا ہوتا ہے، قادیانی جس طرح اپنے اخبار الفضل میں یہ شائع کرتے رہے کہ کوئی قادیانی بھی مولوی لال حسین اختر سے مناظرہ نہ کرے، آج بھی الحمدللہ یہ بات میں بڑی جرت سے
اس فلور سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بھی دنیا قادیانیت کے کسی بھی فرد کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس کے سامنے گلشن بخاری کا یہ نمایاں پھول آ کر نمودار ہوگا تو جیسے ہی وہ اس نام کو سنتا ہے تو وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی پہچان تحفظ ناموس رسالت کی پروقار بلند و بالا آواز میری مراد شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ میں آپ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس عظیم رہبر اور نما کا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی رہنما شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب کو نعرہ تکبیر۔ بس چند گھنٹے ہیں اس در و دیوار کے لیے جو اللہ کے نام کو اس قدر بلند آواز میں سنیں گے، جاتے جاتے ان فضاؤں کو، ان در و دیواروں کو، اس درختوں کے پتوں کو، ہواؤں کے جھونکوں کو اپنے لیے گواہ بناتے جائیں۔ کل قیامت والے دن ذرہ ذرہ میرے آپ کے ایمان کی، میرے آپ کے عشق پیغمبر کی گواہی دے گا۔ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، جرأت اور شجاعت کے ساتھ اللہ کے نام کو بلند کریں گے۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں کام چلے گا۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر! تشریف لا چکے ہیں آپ حضرات کے سامنے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین ہم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، آج کی مجلس میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات آپ دوستوں کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ملعون قادیاں کے ایک بیٹے کا نام مبارک تھا جو مرزا قادیانی کے لیے انتہائی نامبارک ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے مرزا قادیانی کو دنیا کے اندر اتنا ذلیل اور رسوا ہونا پڑا کہ وہ ایک مستقل موضوع ہے، اگر اسے شروع کیا جائے تو وہ بہت سارے وقت کا متقاضی ہے۔ میں نے صرف اشارہ کر دیا، اسے آپ حضرات کافی سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا ایک دوسرا بیٹا تھا جس کا نام مرزا محمود تھا۔ یہ مرزا محمود قادیانی جماعت کا دوسرا چیف گرو بنا۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد قادیانی جماعت کا
پہلا ان کا نام نہاد چیف گرو وہ حکیم نور الدین جو بھیرے کا نائی تھا وہ بنا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد مرزا قادیانی کا بیٹا جس کا نام مرزا محمود تھا، اس بد نصیب نے نام نہاد ایک تفسیر لکھی جسے یہ تفسیر صغیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ اس تفسیر صغیر میں اس مرزا محمود نے ملعون قادیاں کو نبی کہا، مسیح موعود کہا، معاذ اللہ مہدی موعود کہا، دنیا کا نجات دہندہ کہا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 1400 سال میں آج تک جو امت نے قرآن مجید کی تفسیر کی، اس سے ہٹ کر اس مرزا محمود نے خالصتاً تحریف اور تغیر سے کام لے کر معاذ اللہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر شائع کی۔ آگے چل کر ہمارے ملک عزیز میں جناب بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ضیاء صاحب کے زمانے میں آگے چل کر 26 اپریل 1984 کو امتناعی